یار زرش کے بہنوئی کو دیکھ کیا پرسنالٹی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی فلم سٹار ہو۔ یہ جملہ سونی نے کہا جو زرش کی سب سے قریبی اور چٹپٹ سہیلی تھی۔ زرش کے گھر میں شادی کا ہنگامہ برپا تھا کیونکہ اس کی تایا زاد بہن ماہم کی شادی تھی اور آج ڈھولکی کا فنکشن تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف کہکہے، رنگ اور خوشبوئیں بکھری ہوئی تھی۔ لاؤنج میں زرش اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک البم تھی جس میں دلہے کی فیملی کی تصاویر تھی۔ زرش نے ایک تصویر پر انگلی رکھی اور ناک چڑھائی۔ ہاں یار، لگ تو بڑا ڈریسنگ رہا ہے، مگر میں نے سنا ہے یہ موصوف پولیس میں ہے۔ زرش نے منہ بنا کر کہا۔ کیا پولیس میں؟ سونی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ ہائے اللہ، مجھے تو پولیس والوں سے بہت ڈر لگتا ہے، بڑے سخت ہوتے ہیں۔ زرش نے اس کی بات کاٹی۔ ارے ڈر کیا، مجھے تو زہر سے بھی زیادہ زہریلے لگتے ہیں یہ پولیس والے۔ مجھے سخت چڑ ہے لوگوں سے، زرش نے مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑی تصویر کو غور سے دیکھا جس میں انتہائی وجیح اور سنجیدہ نوجوان پولیس کی وردی میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا رعب اور دبدبا تھا جو تصویر میں بھی محسوس ہو رہا تھا۔ زرش نے تصویر کو تقریباً میز پر پٹکتے ہوئے کہا، گنڈے اور چور تو پکڑے جاتے نہیں ان سے، بس عام عوام پہ ہی سارا زور چل رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت رشوت کھانے کے چکر میں رہتے ہیں اور اپنی وردی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں شرط لگا کر کہتی ہوں کہ یہ شخص بھی انتہائی بدتمیز، مغرور اور اکھڑ مزاج ہوگا۔ سونی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یار، شکل سے تو ایسا نہیں لگ رہا، دیکھو کتنا ہینڈسم ہے، ہو سکتا ہے دل کا اچھا ہو۔ زرش نے طنزیہ کہا لگایا۔ دل کا اچھا، پولیس والا اور دل کا اچھا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں میری جان۔ ان لوگوں کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہوتے ہیں، پتھر۔ اور مجھے یقین ہے یہ رومانس میں بھی بالکل ٹھوس ہوتے ہوں گے۔ بیچاری لڑکی جو اس سے شادی کرے گی وہ تو بور ہو کر ہی مر جائے گی کیونکہ اسے تو بس ڈنڈا چلانا آتا ہوگا، پیار کرنا کہاں آتا ہوگا۔ زرش اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی اور اس کی سہیلیاں اس کی باتوں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا ان کی یہ باتیں کوئی اور بھی سن رہا ہے۔ ابھی زرش کے جملے کی گونج فضا میں موجود تھی۔ اچانک ان کے بالکل پیچھے والی میز سے ایک دھیما سا مگر باوقار کہکہا بلند ہوا۔ یہ کہکہا اتنا غیر متوقع تھا کہ ساری لڑکیاں چونک گئی اور ایک دم خاموش ہو گئی۔ زرش نے دھیرے سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا جہاں کچھ مرد حضرات بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان جو بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور جس کے کندھوں پر ایک شال بڑی نفاست سے ڈالی گئی تھی، وہ ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے سیدھا زرش کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زرش کی نظریں اس پر جم گئی اور اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ وہی شخص تھا، وہی چہرہ، وہی روبدار آنکھیں اور وہی سنجیدگی جو ابھی اس تصویر میں تھی جسے زرش نے میز پر پٹخا تھا۔ زرش کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ احمر تھا، دلہے کا چھوٹا بھائی، اور وہی پولیس والا جس کے رومانس اور کردار پر زرش ابھی فتویٰ جاری کر رہی تھی۔ احمر کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو زرش کو زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں زرش کے خوفزدہ چہرے کا طواف کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ سونی اور باقی سہیلیاں بھی اسے پہچان چکی تھی اور انہوں نے بمشکل اپنی ہنسی روکی ہوئی تھی۔ زرش نے جلدی سے نظریں چرائی اور اپنے دوپٹے کو درست کرنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یا اللہ، یہ کب سے یہاں بیٹھا تھا اور اس نے میری کون کون سی بکواس سنی ہے؟ زرش نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ احمد نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور کپ میز پر رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے کا انداز اتنا شاہانہ تھا کہ آس پاس بیٹھے لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا اور چوڑی چھاتی اس کی مضبوط شخصیت کی عکاسی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا زرش کی میز کی طرف بڑھا۔ زرش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا اب اس کی خیر نہیں ہے۔ احمد زرش کی کرسی کے بالکل پیچھے آ کر رک گیا۔
زرش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ احمد نے جھک کر میز سے اپنی وہ تصویر اٹھائی جس پر اس کے لیے تبصرے کیے جا رہے تھے۔ اس نے تصویر اٹھائی اور پھر زرش کے کان کے پاس جھک کر انتہائی سرد اور دھیمے لہجے میں کہا، آپ کا تجزیہ بہت دلچسپ تھا میڈم، مگر کبھی کبھی اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں، اور پولیس والے اتنے بھی برے نہیں ہوتے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، اور رومانس میں تو بالکل بھی نہیں۔ احمد کی بھاری آواز زرش کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ زرش نے ہمت کر کے سر اٹھایا تو اس کی نظریں احمد کی گہری آنکھوں میں ٹکرائی جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ احمد نے اسے ایک بھرپور اور معنی خیز نظر سے دیکھا اور پھر وہاں سے ایسے شان سے چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زرش وہیں بت بنی بیٹھی رہ گئی، شرم اور شرمندگی سے سرخ ہوتی، اور اس کی سہیلیاں اب کھل کر ہنس رہی تھی۔ شام ہوتے ہی گھر میں ڈھولکی کا شور شروع ہو گیا۔ چھت پر شام کا خوبصورت انتظام کیا گیا تھا۔ لڑکیاں رنگ برنگے کپڑوں میں تتلیوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ زرش نے آج پیلے رنگ کا گوٹے والا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب کی پیاری لگ رہی تھی، مگر اس کا موڈ صبح والے واقعے کی وجہ سے کچھ خراب تھا۔ وہ بار بار نظریں چرا رہی تھی کہ کہیں احمد سامنے نہ آ جائے۔ وہ چھت کے کونے میں کھڑی اپنی کزن ہانیہ کے ساتھ ڈانس سٹیپس کی پریکٹس کر رہی تھی کیونکہ کل مہندی تھی اور انہیں پرفارم کرنا تھا۔ ہانیہ نے میوزک آن کیا اور زرش نے گھوم کر سٹیپ لیا۔ اچانک اس کی ہیل فرش پر پڑے کسی تار میں الجھی اور اس کا توازن بری طرح بگڑا۔ زرش کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اسے لگا کہ اب اس کی کمر ٹوٹے گی اور ساری ہڈیاں بکھر جائیں گی، مگر اس سے پہلے وہ زمین سے ٹکراتی ایک مضبوط اور آہنی ہاتھ نے اسے کمر سے تھام لیا اور گرنے سے بچا لیا۔ زرش کا سانس رک گیا۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ اسے تھامنے والا کوئی اور نہیں احمد تھا۔ احمد نے ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کیا اور اپنے قریب کیا۔ زرش کا چہرہ احمد کے سینے سے جا ٹکرایا اور اسے احمد کے پرفیوم کی دھیمی سی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ چند لمحوں کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ زرش کے دل کی دھڑکنیں احمد بھی محسوس کر سکتا تھا۔ احمد نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور پھر اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سنبھل کر چلے محترمہ، ورنہ کہیں دل کے تار نہ الجھ جائیں۔ احمد کے لہجے میں چھپی شرارت اور طنز نے زرش کو ہوش دلا دیا۔ اسے شدید شرمندگی اور غصہ محسوس ہوا۔ اس نے فوراً اپنا بازو چھڑایا اور اپنے کپڑے درست کیے۔ زرش نے اپنی خفت مٹانے کے لیے تنی ہوئی گردن کے ساتھ کہا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے مسٹر احمد، میں خود کو سنبھال سکتی ہوں، اور ویسے بھی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیڈیز کا سیکشن ہے۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ زرش گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ احمد نے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ویسے میں اتنا بھی ان رومانٹک نہیں ہوں جتنا تم اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی۔ بس صحیح مجرم پکڑنے کی دیر ہے، اور جب میں مجرم پکڑتا ہوں تو اسے پھر عمر قید ہی ہوتی ہے۔ احمد نے آنکھ ماری اور مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زرش کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ احمد دھمکی دے رہا یا چھیڑ رہا۔ وہ وہیں کھڑی پیر پٹکتی رہ گئی اور دل ہی دل میں سوچا، یہ شخص واقعی بہت خطرناک ہے، اس سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ اگلے دن مہندی کی تقریب تھی اور گھر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہر طرف ہلا گلا اور میوزک کا شور تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ زرش کو آج بہت کام تھی۔ وہ مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ انتظام بھی دیکھ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جب مہندی لگانے والی آئی تو سب لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئی۔ زرش کے ہاتھوں اور پاؤں پر گہری مہندی لگائی جا رہی تھی، اس لیے وہ ایک جگہ سٹیج کے سائڈ پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مہندی لگنے کے بعد وہ بالکل بے بس ہو گئی تھی کیونکہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتی تھی۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا اور وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی اس کی مدد کر دے، مگر اس کی ساری سہیلیاں اور کزنز ڈانس فلور پر مست تھے اور میوزک کی وجہ سے کسی کو اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔
زرش نے مایوسی سے سر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہائے اللہ، میں پیاس سے مر جاؤں گی، کوئی تو پانی پلا دے۔ وہ بڑبڑائی، ابھی اس نے آنکھیں بند کی تھی کہ اسے اپنے ہونٹوں پر کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تو سامنے پانی کا گلاس تھا اور اسے تھامنے والا ہاتھ بہت مضبوط اور مردانہ تھا۔ زرش نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو احمر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آج سفید شلوار قمیض کے اوپر کالے رنگ کی واسکٹ پہنی تھی اور وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ زرش نے بے بسی سے اپنے مہندی بھرے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر احمر کی طرف۔ احمر نے کوئی بات نہیں کی، بس اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ پی لو۔ اس نے خاموشی سے گلاس زرش کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ زرش کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں پانی پینا شروع کیا۔ احمر نے بہت احتیاط سے گلاس پکڑا ہوا تھا تاکہ پانی گرے نہیں۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ زرش احمر کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اسے احمر کی موجودگی سے عجیب سی گھبراہٹ اور شرم محسوس ہو رہی تھی۔ احمر کی نظریں مسلسل زرش کے جھکے ہوئے چہرے پر تھیں۔ پانی پلانے کے بعد احمر نے جیب سے ٹشو نکالا اور زرش کے ہونٹوں کے کنارے سے پانی کا قطرہ صاف کر دیا۔ زرش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ احمر نے مسکرا کر دھیمی آواز میں کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی عوام کی خدمت کا ایک حصہ ہے، اور ہاں، مہندی کا رنگ بہت اچھا ہے، لگتا ہے تمہارا ہونے والا شوہر تم سے بہت پیار کرے گا۔ احمد نے یہ کہہ کر اسے گہری نظر سے دیکھا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ زرش اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص کیا بھلا ہے، کبھی اتنا سخت اور کبھی اتنا نرم۔ اس کے دل میں احمد کے لیے عجیب سے جذبات پیدا ہو رہے تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دراصل یہ دونوں تایا ذات کزن ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بالکل انجان تھے، کیونکہ احمد جو کہ اب 28 سال کا ایک وجیح اور باروب نوجوان بن چکا تھا، اپنی اعلیٰ تعلیم اور سخت پولیس ٹریننگ کے سلسلے میں گزشتہ 10 سالوں سے ملک سے باہر مقیم تھا اور ابھی حال ہی میں ASP کے پوسٹ پر تعینات ہو کر واپس اپنے وطن لوٹا تھا۔ اسی طویل دوری کی وجہ سے زرش نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کی کبھی بات ہوئی تھی۔ احمد اپنی فیملی کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور اپنی سنجیدگی اور دبدبے کی وجہ سے سب سے مقبول تھا، جبکہ دوسری طرف 21 سالہ زرش جو حسن کا ایک شاہکار تھی اور ابھی یونیورسٹی کی طالبہ تھی، وہ اپنی لمبی سیاہ زلفوں اور بڑی بڑی روشن آنکھوں کے ساتھ پورے خاندان کی لاڈلی اور جان تھی۔ اس کی فطرت میں شوخی اور چلبلا پن تھا اور وہ اپنی شرارتوں سے سب کا دل بہلائے رکھتی تھی، مگر وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ اس کی یہی معصومیت اور بے ساختہ ادائیں اس سنجیدہ پولیس آفیسر کے دل کے تھانے میں پہلی ہی نظر میں گھر کر چکی ہیں۔ بارات والے دن ہنگامہ اپنے عروج پر تھا۔ گھر میں مہمانوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ زرش نے آج بہت بھاری مہرون رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا اور اس پر ہیوی گولڈ جیولری تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر تھکن سے چور تھی۔ سارا دن مہمانوں کی آؤ بھگت اور بھاری کپڑوں میں چلنا پھرنا آسان نہیں تھا۔ اوپر سے بارات لیٹ ہو گئی تھی اور نکاح اور رخصتی کے معاملات رات کے 2 بجے تک چلتے رہے۔ جب رخصتی ہو گئی اور دلہا دلہن چلے گئے تو زرش کی حالت ایسی تھی کہ وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی اور پیروں میں سوجن ہو گئی۔ مہمانوں کی وجہ سے گھر کے سارے کمرے بھرے ہوئے تھے۔ خالہ، پھپھو اور ان کے بچے ہر کمرے میں موجود۔ زرش نے سوچا کہ وہ اوپر والی منزل پر جا کر کسی خالی کمرے میں سو جائے۔ وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی۔ اوپر والی منزل پر اندھیرا تھا اور خاموشی تھی۔ زرش کو یاد آیا کہ کونے والا کمرہ جو اکثر مہمانوں کے لیے رکھا جاتا ہے شاید خالی ہے، کیونکہ وہ سائڈ پر تھا۔ وہ گرتی پڑتی اس کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ لائٹ جلاتی یا دیکھے کہ کمرہ کس کا ہے۔ وہ اندھیرے میں ہی ٹٹولتی ہوئی بیڈ تک پہنچی اور جوتے اتارے بغیر ہی دھڑام سے بیڈ پر گر گئی۔ بیڈ بہت نرم اور آرام دہ تھا۔ زرش نے سکون کا سانس لیا اور آنکھیں بند کرتے ہی گہری نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کمرہ مہمانوں کا نہیں ہے بلکہ احمد کا ہے۔
جو شادی کے لیے خاص طور پر تیار کروایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ وہ بھی شادی کی تقریبات سے تھک چکا تھا اور اسے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ لائٹ جلانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ بس لیٹ جائے۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا اور لیٹنے کے لیے پیچھے ہوا تو اس کا ہاتھ کسی نرم وجود سے ٹکرایا۔ احمد چونک گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سوچا اور فوراً پیچھے ہٹا۔ اس نے جلدی سے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ دھیمی روشنی میں جو منظر اس کے سامنے تھا اسے حیران کر دیا۔ اس کے بیڈ پر زرش بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا بھاری لہنگا بیڈ کے کناروں سے لٹک رہا تھا اور اس کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے۔ وہ نیند میں بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ احمد کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تو یہ محترمہ یہاں قبضہ جمائے بیٹھی ہے۔ احمد نے سوچا کہ اسے اٹھا دے، مگر پھر اس کا معصوم اور تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ وہ نیند میں ہلکی ہلکی سانسیں لے رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ احمد نے محسوس کیا کہ بھاری جیولری اور دوپٹہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ وہ دھیرے سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اور بہت احتیاط سے زرش کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ زرش نے نیند میں تھوڑی سی جنبش کی۔ احمد نے آہستگی سے اس کے سر سے وہ بھاری دوپٹہ ہٹایا جو اس کے گلے میں پھنس رہا تھا اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تاکہ وہ سکون سے سانس لے سکے۔ پھر اس نے زرش کے جوتے اتارے جو اس کے سوجے ہوئے پیروں کو تکلیف دے رہے تھے۔ زرش نے راحت محسوس کی اور سکون سے سیدھی ہو گئی۔ اس دوران اس کا ایک ہاتھ لڑک کر احمد کے ہاتھ پر آ گیا۔ احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے زرش کے مہندی لگے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں بہت چھوٹا اور نازک لگ رہا تھا۔ احمد نے اسے ہٹانے کی بجائے اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا اور وہیں بیڈ کی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ ساری رات اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں زرش کے لیے جو نرم گوشہ تھا وہ اب ایک مضبوط احساس میں بدل چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ضدی اور نٹکھٹ لڑکی اب اس کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے اور وہ اسے اپنا بنا کر رہے گا۔ صبح کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی تو زرش نے گہری سانس لی جس میں ایک اجنبی مگر انتہائی مردانہ اور مسحور کن خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو اس کے حواس پر چھا گئی اور اس نے کروٹ بدلی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے نرم گداز بستر پر نہیں بلکہ کسی اجنبی جگہ پر ہے۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا جیسے کسی نے اسے رسیوں میں جکڑ رکھا ہو۔ زرش نے دھیرے دھیرے اپنی بھوجل پلکیں اٹھائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل سینے میں ہی رک گیا، کیونکہ یہ اس کا گلابی دیواروں والا کمرہ نہیں بلکہ گرے اور بلیک تھیم والا مردانہ کمرہ تھا جہاں پر ہر چیز کرینے سے رکھی تھی۔ زرش نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سامنے دیکھا تو اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ سامنے سیاہ چمڑے کے صوفے پر احمد نیم دراز تھا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار پھینکی تھی اور سفید کرتا شلوار میں ملبوس تھا جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے اور اس کا مضبوط سینہ نظر آ رہا تھا۔ وہ نیند میں بھی کسی سوئے ہوئے شیر کی طرح پروقار اور خطرناک لگ رہا تھا۔ زرش کے ہاتھ پاؤں یکدم برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے پھوٹ پڑے۔ اسے رات کا سارا منظر یاد آنے لگا کہ کیسے وہ اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی یہاں آئی تھی اور اس شیر کی کچھار میں آ کر سو گئی۔ شرمندگی اور خوف سے وہ کانپ کے رہ گئی۔ اس نے اپنا جائزہ لیا کہ دیکھا کہ اس کا بھاری دوپٹہ جیولری سائڈ ٹیبل پر رکھی ہے اور جوتے بیڈ کے نیچے، جس کا صاف مطلب تھا کہ احمد نے اسے دیکھا تھا اور اس کے یہ سارے لوازمات اتارے تھے۔ یہ سوچ کر ہی زرش پوری طرح سے بیدار ہو گئی اور شرمندہ بھی کہ وہ پوری رات اس اجنبی مرد کے کمرے میں بے خبر سوتی رہی۔ زرش کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا کہ اگر گھر والوں میں سے کسی نے اسے یہاں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی اور اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اسے ہر حال میں احمد کے جاگنے سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے اپنی سانس روکی اور بہت احتیاط سے بیڈ سے نیچے پاؤں لٹکائے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اس کی دھڑکنوں کا شور احمد کو جگا دے گا۔ زرش نے اپنے سینڈل ہاتھ میں پکڑے اور ننگے پاؤں قالین پر قدم رکھتی ہوئی
بلی کی طرح دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی نظریں مسلسل سوئے ہوئے احمر پر جمی تھی جو بے خبر سو رہا تھا۔ وہ دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور اس نے کانپتے ہاتھ سے ہینڈل کو چھوا ہی تھا کہ اچانک اس کی قسمت نے اسے دھوکہ دیا اور اس کے لہنگے کا بھاری برکم کڑھائی والا پلو اس کے دوسرے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ زرش کا توازن بری طرح بگڑا اور وہ سنبھلنے کی کوشش میں منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ گرنے کی آواز خاموش کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی اور ساتھ ہی زرش کے منہ سے ایک دردناک سسکی نکل گئی۔ احمر جو پولیس کی ٹریننگ کی وجہ سے کچی نیند سوتا تھا فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اس کی نظر سیدھی زمین پر پڑی زرش کو گرا ہوا دیکھ کر احمد نے نیند پل میں غائب ہو گئی۔ اس نے ایک ہی چھلانگ میں فاصلہ طے کیا اور زرش کے پاس پہنچ گیا۔ زرش درد کی شدت سے کراہ رہی تھی اور اس کا ٹخنا بری طرح مڑ گیا تھا۔ احمد نے بنا کچھ سوچے زرش کو بازوؤں سے تھاما اور اسے اپنی طرف کیا۔ زرش کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ احمد نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام لیا اور بے چینی سے پوچھا، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ زرش نے روحان سی آواز میں کہا، میرا پاؤں مڑ گیا ہے۔ احمد نے اس کی بات سنتے ہی اسے اپنی مضبوط باہوں میں بچوں کی طرح اٹھا لیا۔ زرش نے گھبرا کر احمد کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ احمد کے اتنے قریب تھی کہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ احمد اسے لے کر بیڈ پر آیا اور اسے نرمی سے بٹھایا۔ زرش شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کیونکہ اس کا دوپٹہ اب بھی سائڈ پر تھا اور وہ بکھرے بالوں اور سمٹے ہوئے وجود کے ساتھ احمد کے سامنے تھی۔ احمد نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا جو سوجنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے زرش کے پاؤں کو چھوا تو زرش نے کرنٹ لگنے کی طرح پاؤں پیچھے کھینچا اور کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، جا رہی ہوں میں۔ احمد نے اس کے پاؤں کو مضبوطی سے جکڑ لیا اور اپنی گہری آنکھیں زرش کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کے تیور اتنے خطرناک اور سنجیدہ تھے کہ زرش سہم کر خاموش ہو گئی۔ احمد بیڈ کے کنارے فرش پر بیٹھ گیا اور زرش کے زخمی اور سوجے ہوئے پاؤں کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کا لمس زرش کے جسم میں آگ لگا رہا تھا۔ احمد کے ہاتھ بہت گرم اور سخت تھے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے زرش کے ٹخنے کو دبایا تو زرش کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ احمد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا کہ تھوڑا درد ہوگا، برداشت کرو، ہڈیاں ہل گئی ہیں۔ زرش نے ڈر کر آنکھیں میچ لیں اور اپنے دونوں ہاتھ بیڈ کی چادر پر گاڑ دیے۔ احمد نے ایک ہاتھ سے اس کی ایڑی تھامی اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں کو ایک خاص زاویے پر مروڑا۔ زرش نے درد کی شدت سے تڑپ کر احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی قمیض کو نوچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر احمد کے ہاتھ پر گرے۔ احمد نے اپنا کام روک دیا اور زرش کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ احمد نے نرمی سے پوچھا کہ تم چوروں کی طرح کیوں بھاگ رہی تھی؟ مجھ پر بھروسہ نہیں تھا کیا؟ زرش نے ہچکیوں کے درمیان کہا، مجھے لگا میری بدنامی ہو جائے گی، میں غلطی سے یہاں پر آ گئی تھی۔ احمد نے زرش کو تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا، تم میری پناہ میں تھی زرش، اور میری پناہ سے کوئی بدنام ہو کر نہیں جاتا۔ میں نے رات کو ہی دروازہ لاک کر دیا تھا کیونکہ تمہاری عزت میری عزت ہے اور تم اتنے آرام سے سو رہی تھی کہ میں تمہاری نیند بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احمد کی ان باتوں نے زرش کے دل میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ اسے اپنی سوچ پر شدید ندامت ہوئی۔ احمد نے اچانک اس کے پاؤں کو ایک جھٹکا دیا اور ہڈی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ زرش بے اختیار ہو کر آگے جھکی اور احمد کے گلے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ احمد کی گردن میں چھپا لیا اور سسکنے لگی۔ احمد نے اسے خود سے الگ نہیں کیا بلکہ اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر لیے اور اس کے کمر سہلانے لگا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے وقت تھم جانے جیسا تھا۔ زرش کو احمد کے بازو میں ایک عجیب سا سکون اور تحفظ محسوس ہوا۔ احمد نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اب درد ختم ہو جائے گا۔ زرش کو ہوش آیا تو اس نے جھٹکے سے خود کو الگ کیا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اوڑھ لیا۔ احمد کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر راستہ دیا اور کہا، اب تم جا سکتی ہو باہر، کوئی نہیں ہے، مگر دھیان سے جانا، دوبارہ مت گر جانا۔ زرش نے مڑ کر اس مغرور اور دلکش شخص کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنا سب کچھ ہار کر وہاں سے لنگڑاتی ہوئی نکل گئی۔
اس واقعے نے زرش کی دنیا بدل دی تھی۔ وہ جس احمر کو اکھڑ بدتمیز سمجھتی تھی وہ تو موم جیسا نرم نکلا۔ اب اسی احمر کا سنجیدہ چہرہ بھی حسین لگنے لگا تھا۔ شام کو ولیمے کی تقریب سے پہلے گھر کے لان میں تمام کزنز نے ایک باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا تھا، کیونکہ مہمانوں کی بڑی تعداد اپنے گھروں کو لوٹ چکی تھی اور صرف قریبی رشتہ دار اور کزنز ہی رہ گئے تھے۔ زرش نے ہلکے آسمانی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی، جس پر سب اسے چھیڑ رہے تھے کہ شاید بارات کے رقص میں زیادہ زور لگا دیا، مگر زرش کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کچھ چوٹ اسے کہاں لگی ہے۔ باربیکیو کی خوشبو پورے لان میں پھیلی ہوئی تھی اور سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ جب احمر نے وہاں انٹری دی، وہ بلیک جینز اور نیوی بلو شرٹ میں انتہائی کیجول مگر ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے آتے ہی محفل کا رنگ بدل گیا۔ لڑکیاں جو پہلے زور زور سے ہنس رہی تھی اب تمیز کے دائرے میں آ گئی، کیونکہ احمر کا روب ہی ایسا تھا۔ احمر سیدھا لڑکوں والے گروپ میں جا کر بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں مسلسل زرش کو تلاش کر رہی تھی، جو سیخ کباب کی ٹرے اٹھائے سب کو سرو کر رہی تھی۔ جب زرش احمر کے پاس پہنچی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ احمد نے ٹرے سے کباب اٹھانے کے بجائے زرش کی کلائی کو ہلکا سا چھوا اور دھیمی آواز میں پوچھا، اب پاؤں کیسا ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ زرش نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور سرگوشی میں کہا، بہتر ہے۔ احمد نے مسکرا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو پیغام تھا وہ زرش کے دل کو دہلا گیا۔ کھانے کے بعد سب نے ٹروتھ اینڈ ڈیئر گیم کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ گول دائرے میں سب بیٹھ کے اور بوتل گھمائی گئی۔ اتفاق سے بوتل کا رخ زرش اور اس کی ایک دور کی کزن شازیہ کے درمیان آ کر رکا۔ شازیہ نے فوراً زرش سے سوال کیا کہ ٹروتھ یا ڈیئر؟ زرش نے ڈرتے ڈرتے ٹروتھ کا انتخاب کیا۔ شازیہ نے ایک ایسا سوال کر دیا جس نے وہاں موجود سب لوگوں کو متوجہ کر لیا۔ شازیہ نے پوچھا، زرش سچ بتاؤ، تمہیں ہماری فیملی میں کون سا لڑکا سب سے زیادہ پسند ہے جس سے تم شادی کرنا چاہو گی؟ زرش کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے کن اکھیوں سے احمر کو دیکھا جو بڑے اطمینان سے بازو سینے پر باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظروں میں ایک چیلنج تھا۔ زرش نے نظریں جھکا لی اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ اسی دوران ایک اور کزن نے مداخلت کی اور کہا، ارے چھوڑو، یہ تو شرما رہی ہے، چلو بوتل دوبارہ گھماتے ہیں۔ جب بوتل کا رخ احمر کی طرف آ کر رکا، زرش کے اندر نہ جانے کہاں سے ہمت آئی اور اس نے احمر سے پوچھ لیا، مسٹر اے ایس پی، آپ بتائیں، آپ کی نظر میں محبت کیا ہے؟ یہ سوال سن کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ زرش احمر سے بات کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ احمر نے ایک لمحے کے لیے زرش کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر انتہائی سنجیدگی اور گہرائی سے جواب دیا، میری نظر میں محبت وہ ہے جب آپ کسی کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں اور اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ محبت قید کرنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کی ڈھال بننے کا نام ہے۔ احمر کا یہ جواب سن کر محفل میں سناٹا چھا گیا، مگر زرش کو لگا کہ یہ جواب صرف اسی کے لیے تھا، اور وہ جانتی تھی یہ ڈھال صرف اسی کے گرد بنی ہے۔ اس لمحے زرش کو یقین ہو گیا کہ وہ شخص جس کو پولیس والا سمجھ کر اس کے دل میں بس ذرا سی خلش تھی، وہ اصل میں بے پناہ محبت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی رات ولیمے کی تقریب تھی اور زرش نے پستہ رنگ کی خوبصورت میکسی پہن رکھی تھی۔ زرش کی نظریں صرف احمر کو ڈھونڈ رہی تھی، جو آج 3 پیس سوٹ میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ احمر کی بے باک نظریں صرف زرش کا تعاقب کر رہی تھی۔ زرش جب بھی نظر اٹھاتی اسے احمر کی گہری آنکھیں خود پر جمی ملتی، جس سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ تقریب کے بیچ میں اچانک زرش کے تایا نے مائک سنبھالا اور خوشی سے اعلان کیا کہ وہ زرش کا رشتہ اپنے بیٹے احمر کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زرش کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ وہ حیرت سے جم گئی۔ اس نے بے یقینی سے اسٹیج پر کھڑے احمر کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور شرارتی مسکراہٹ تھی۔ شاید یہ اسی کی رضامندی تھی اور بڑوں کا فیصلہ جو مل کر اتنی جلدی ایک ہو گیا۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ مجرم آخر کار گرفتار ہو ہی گیا۔ زرش کا چہرہ خوشی اور شرم سے تمتما اٹھا۔ اس کی سہیلیوں سے مبارکباد دینے لگی کہ واہ زرش، تم تو پولیس والوں سے نفرت کرتی تھی،
بڑی چھپی رستم نکلی۔ زرش نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اب اس تھانے دار کی قید سے کبھی رہا نہیں ہو پائے گی، اور نہ ہی وہ ہونا چاہتی تھی۔ اسے کچھ پل کے لیے تنہائی چاہیے تھی تاکہ وہ اس اچانک ملنے والی خوشی اور حیرت کو جذب کر سکے۔ وہ نظر بچا کر آہستگی سے وہاں سے کھسکی اور سائڈ والے گیسٹ روم کی طرف بڑھی، جہاں سناٹا تھا۔ زرش نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے سرخوتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک تایا ابو کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ابھی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک دروازے کا لاک کھلنے اور دوبارہ بند ہونے کی مخصوص آواز آئی۔ زرش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے احمد کھڑا تھا، جس نے دروازے کو لاک کر دیا تھا اور اب بڑے اطمینان سے چابی اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ زرش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے حلق میں پھنس گئے ہوں۔ احمد کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہرائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا زرش کی طرف بڑھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھیرتا ہے۔ زرش پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ احمد اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا، اتنا قریب کہ زرش کو اس کے مہنگے پرفیوم اور مردانہ وجاہت کی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ احمد نے اپنے دونوں ہاتھ زرش کے دائیں بائیں ڈریسنگ ٹیبل کے کناروں پر رکھ دیے اور زرش کو اپنے بازوؤں کے کڑے حصار میں قید کر لیا۔ زرش کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ احمد نے اپنا سر جھکا کر زرش کے کان کے پاس اپنا چہرہ کیا اور سرگوشی کی کہ بھاگنا چاہتی ہو، مگر کہاں تک بھاگو گی زرش؟ اب تو تمہاری ہر منزل کا راستہ مجھ تک آتا ہے۔ میں نے تمہیں مانگا نہیں ہے زرش، بلکہ تمہیں اپنی تقدیر سے چھینا ہے، اور جو چیز چھین کر حاصل کی جائے اس پر گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ زرش نے ہمت کر کے نظر اٹھائی تو احمد کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون دیکھا جس نے اسے پگھلا کر رکھ دیا۔ زرش نے کانپتی آواز میں کہا، آپ کو کیسے پتا تھا کہ؟ احمد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی اور کہا کہ مجھے الفاظ نہیں چاہیے زرش۔ تمہاری یہ خاموشی اور تمہاری آنکھوں میں چھپی یہ رضامندی میرے لیے سب سے بڑا اقرار ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا یہ دل بھی اسی رفتار سے دھڑکتا ہے جس رفتار سے میرا۔ احمد نے زرش کے کانپتے ہاتھوں کو تھام کر اپنے سینے پر رکھا، جہاں اس کا دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ زرش کو لگا جیسے وہ اس دھڑکن کی لے پر رقص کر رہی ہو۔ احمد نے ایک ہاتھ زرش کی کمر کے گرد حمال کیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ زرش کا نازک وجود احمد کے مضبوط جسم میں جیسے جذب ہو کر رہ گیا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں اب صرف طلب تھی، ایک ایسی پیاس جو صدیوں سے ادھوری تھی۔ اس نے زرش کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، آج میں اس فاصلے کو مٹا دینا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان ہے۔ تو میری روح کا وہ سکون ہو جس کے لیے میں در بدر بھٹکا ہوں۔ زرش کی آنکھیں بند ہو گئی۔ احمد کا چہرہ جھکا اور اس نے زرش کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ لمحہ اتنا شدید تھا کہ زرش کو لگا وقت تھم گیا ہے۔ احمد نے پوری شدت اور دیوانگی سے اس کے لبوں کو چوما، جیسے وہ اس کے وجود سے اپنی محبت کی پیاس بجھانا چاہتا۔ یہ بوسہ صرف جسموں کا ملن نہیں تھا، بلکہ روحوں کا ٹکراؤ تھا۔ زرش نے اپنے بازو احمد کی گردن میں ڈال دیا اور اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ وہ اس کی شدت کا جواب اسی شدت سے دے رہی تھی۔ احمد کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہوتی گئی۔ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی تیز سانسوں کی آواز تھی۔ احمد نے اسے اتنی بے خودی سے چوما کہ زرش کے پیروں سے جان نکلنے لگی اور وہ مکمل طور پر احمد کے سہارے پر کھڑی تھی۔ کافی دیر بعد جب احمد نے اپنے لب الگ کیے تو دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ احمد نے اپنی پیشانی زرش کی پیشانی سے ٹکائی اور بند آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ مہر لگ گئی ہے کہ تم صرف میری ہو اور اس مہر کو مٹانے کا حق اب خود مجھے بھی نہیں ہے۔ منگنی اور شادی کی تاریخ بہت جلدی طے ہو گئی اور وہ دن بھی آن پہنچا جب زرش دلہن بن کر اسی کمرے میں دوبارہ لائی گئی جہاں وہ اس رات غلطی سے آئی تھی، مگر آج وہ غلطی سے نہیں بلکہ پورے حق اور مان کے ساتھ
احمر کی بیوی بن کر آئی تھی۔ کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا اور فضا میں نشیلی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ زرش بیڈ کے وسط میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسے بار بار وہ رات یاد آ رہی تھی جب احمر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ آج وہ کس روپ میں آئے گا؟ زرش انہی سوچوں میں تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور زرش کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ احمر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی اور وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے دروازہ لاک کیا اور اس لاک کی آواز نے زرش کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز کر دی۔ احمر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا جنون اور بے صبری تھی۔ وہ زرش کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ زرش کو اس کے جسم کی تپش محسوس ہونے لگی۔ احمد نے کچھ دیر خاموشی سے اپنی دلہن کو دیکھا، پھر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زرش کے حنائی اور کانپتے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ احمد نے نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور زرش کا چہرہ کسی چاند کی طرح نکل آیا۔ زرش نے پلکیں اٹھا کر احمد کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت دیوانگی اور شدید محبت کا سمندر مجسم تھا۔ احمد نے زرش کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ یاد ہے تم نے کہا تھا پولیس والوں کو رومانس نہیں آتا؟ وہ بالکل ٹھوس ہوتے ہیں۔ زرش آنکھیں جھکائے شرماتی ہوئی اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ احمد نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اپنا چہرہ زرش کے مزید قریب کیا، یہاں تک کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگیں، اور بولا، آج میں تمہیں غلط ثابت کروں گا مسز احمد۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پیار سے سونے کی انگوٹھی اس کی نازک سی انگلی میں پہنا دی اور زرش کو اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ احمد نے زرش کی گردن پر جھک کر ملائم اور نرم سا بوسہ دیا، جس سے زرش کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے بے اختیار ہو کر احمد کی شیروانی کے کالر کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ احمد نے زرش کی بھاری جویلری کو ایک ایک کر کے اتارنا شروع کیا۔ اس کا ہر لمس زرش کو پگھلا رہا تھا۔ احمد کی گرم سانسیں زرش کے جلد کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے زرش کو بیڈ پر لٹا دیا اور آہستہ آہستہ زرش کو اس کے بھاری کپڑوں کی قید سے آزاد کر دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پیاس تھی جو صدیوں پرانی لگ رہی تھی۔ احمد نے زرش کے کان کے پاس جھک کر کہا کہ تم میری ہو زرش، صرف میری، اور آج میں تمہیں اپنی محبت کے اس رنگ میں رنگ دوں گا جو کبھی نہیں اترے گا۔ زرش نے اپنی آنکھیں موند لیں اور خود کو مکمل طور پر احمد کے سپرد کر دیا۔ احمد نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک جنون خیز انداز میں اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ زرش کی سانسیں اکھڑنے لگی اور اس نے اپنے بازو احمد کے گلے میں ڈال دیے۔ وہ اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کر رہا تھا اور ہر جگہ اپنی پیار کی مہر ثبت کر رہا تھا۔ وہ جسے پتھر سمجھ رہی تھی، وہ تو لاوا نکلا جس نے زرش کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کمرے میں صرف محبت کی سرگوشیاں اور دھڑکنوں کا شور تھا۔ زرش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، لیکن اس کے پیار کی حدت کو محسوس کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ احمد نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف جرائم کی دنیا کا بادشاہ نہیں، بلکہ جذبات کی دنیا کا بھی شہنشاہ ہے۔ زرش کو لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی ہے، جہاں صرف وہ احمد ہیں اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ سورج کی ایک شوخ اور سنہری کرن سیدھی زرش کے بند پپوٹوں پر پڑی تو اس نے بے چینی سے کروٹ بدلنا چاہی، مگر اسے فوراً ہی احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، بلکہ کسی بہت مضبوط اور گرم حصار میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس نے نیم وا آنکھوں سے دیکھا تو اس کا سر احمد کے سینے پر ٹکا ہوا تھا اور اس کا ایک بھاری اور کسرتی بازو اس کے گرد اس طرح حمائل تھا جیسے سوتے میں بھی اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کا شکار کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس کے جسم میں میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا اور رات احمد کے جنون اور بے پناہ شدت جس نے زرش کے وجود کو موم کی طرح پگھلا دیا تھا، یاد آنے پر شرم کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے آہستگی سے احمد کا بازو ہٹانا چاہا تاکہ وہ اٹھ سکے، کیونکہ باہر یقیناً کافی وقت ہو چکا تھا، مگر احمد جو بظاہر گہری نیند میں تھا
اس کی گرفت اچانک مزید سخت ہو گئی اور اس نے زرش کو ایک ہی جھٹکے میں اپنے مزید قریب کر لیا، جس سے زرش کا سانس وہیں اٹک گیا۔ زرش کی ہلکی سی چیخ نکل گئی جو احمد کے سینے میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ احمد نے نیند بھری بھوجل اور نشیلی آنکھیں کھول کر اپنی دلکش بیوی کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک دل فریب اور معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے مسز احمد؟ ابھی تو قید کی رہائی کا حکم جاری نہیں ہوا اور نہ ہی عدالت کا وقت ختم ہوا ہے۔ احمد کی آواز صبح کی آواز سے مزید بھاری اور گھمبیر لگ رہی تھی، جس نے زرش کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیا۔ زرش نے نظریں جھکا لی کیونکہ احمد کی آنکھوں میں ابھی بھی رات والی وحشت اور پیار موجود تھا۔ صبح ہو گئی ہے، اتنی دیر ہو گئی اور ویسے بھی مجھے پارلر جانا ہے ولیمے کی تیاری کے لیے، زرش نے ہکلاتے ہوئے کہا اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کی جو اس کے چہرے پر کسی نقاب کی طرح گرے ہوئے تھے۔ احمد نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو اپنی انگلی سے ہٹا کر کان کے پیچھے کیا اور جھک کر اس کے گال پر محبت بھرا بوسہ دیا جس نے زرش کو لرزا دیا۔ سوچنے دو جس سے جو سوچنا ہے میری بھلا سے۔ اب تو میری بیوی اور پولیس والوں کو اپنی پراپرٹی پر کسی کی مداخلت یا رائے پسند نہیں ہوتی، احمد نے شرارت سے کہا اور پھر زرش کو چھوڑنے کی بجائے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ ویسے تو میرا دل نہیں کر رہا تمہیں اس کمرے سے جانے دو، مگر کیا کریں، ولیمے کی رسم بھی تو پوری کرنی ہے نا۔ میرا بس چلتا تو میں اس کمرے کو ہی تمہاری مستقل حوالات بنا دیتا۔ احمد کے اس بے باک انداز پر زرش نے اس کے سینے پر مکہ مارا اور بامشکل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا کر واش روم کی طرف بھاگی، جبکہ پیچھے احمد کا بلند قہقہا اس کا پیچھا کر رہا تھا جو اس بات کا غمازی تھا کہ وہ اپنی جیت اور اپنی محبت پر کس قدر خوش اور مطمئن ہے۔ دوپہر کا وقت تھا اور پارلر میں ایک الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ زرش دلہن والے مخصوص حصے میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ آج ولیمے کے لیے اس نے ہلکے پیچ اور گولڈن رنگ کا ایک نہایت نفیس اور بھاری میکسی ڈریس پہنا ہوا تھا جس کے کام میں جڑے نگینے روشنی پڑنے پر چمک رہے تھے۔ اس کا میک اپ بہت سافٹ اور گلوئی تھا جو اس کے قدرتی حسن کو چار چاند لگا رہا تھا، مگر زرش کو اس وقت میک اپ سے زیادہ اپنی سہیلیوں اور کزنز کے جملوں کی فکر تھی جو اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ سونی تو جیسے آج کوئی کسر چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھی، وہ بار بار زرش کے قریب آتی اور اس کے گلے میں موجود ہلکے سے نشان کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں کھنکارتی، ارے زرش، یہ تمہاری گردن پر مچھر نے کاٹا یا کوئی اور زہریلی چیز لڑ گئی ہے؟ سونی نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے پوچھا تو زرش کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے گردن چھپائی۔ بکواس بند کرو سونی، تمہیں تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے، زرش نے جھنجھلا کر کہا، مگر اندر سے وہ خود بھی مسکرا رہی تھی کیونکہ یہ نشان اس محبت کی نشانی تھی جو اسے احمد سے ملی تھی۔ دوسری کزن نے لقمہ دیا، ارے سونی، تم نہیں جانتی پولیس والوں کی تفتیش ایسے ہی ہوتی ہے، نشان تو رہ جاتے ہیں نا، آخر کو مجرم سے سچ اگلوانا ہوتا ہے۔ سب لڑکیاں زور سے ہنس پڑی اور زرش نے بے بسی سے انہیں گھورا۔ اچھا بس کرو، اب بہت ہو گیا، تم لوگوں کا مجھے تیار ہونے دو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ زرش نے موضوع بدلنے کی کوشش کی مگر سونی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ اس نے زرش کے بالوں میں اسپرے کرتے ہوئے کہا، ویسے زرش، ماننا پڑے گا تمہارے پولیس والے میں دم تو ہے، جو لڑکی کل تک پولیس کے نام سے بھاگتی تھی آج وہ اسی پولیس والے کے نام کی مالا چھپ رہی ہے، کیا جادو کیا اس نے؟ زرش نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا جہاں اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ یہ چمک محبت کی تھی، تسکین کی تھی اور اس تحفظ کی تھی جو اسے احمد کے حصار میں ملا تھا۔ زرش نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جادو نہیں سونی، بس اس نے مجھے جیت لیا ہے، اپنی ضد سے، اپنے جنون سے اور اپنی محبت سے۔ اس کی بات سن کر سہیلیوں نے اسے چھیڑنا چھوڑ دیا اور پیار سے گلے لگا لیا کیونکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ زرش واقعی خوش ہے اور اس کی یہ خوشی ان سب کے لیے بہت اہم تھی۔ گاڑی ہال کے پورچ میں رکی تو وہاں پہلے ہی مہمانوں کا ہجوم تھا، مگر زرش کی نظریں صرف اس ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس کی کائنات بن چکا تھا، اور وہ شخص وہیں موجود تھا۔ احمد حیدر نے آج سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا
جس کی فٹنگ اس کے کسرتی بدن پر کمال لگ رہی تھی۔ اس کے بال جیل لگا کر پیچھے کو سیٹ کیے گئے اور کلائی میں وہی مہنگی گھڑی اور چہرے پر وہی پروقار سنجیدگی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر گاڑی سے اترتی ہوئی زرش پر پڑی، اس کی سنجیدگی ایک پل میں ہوا ہو گئی اور اس کی جگہ ایک بے پناہ ستائش اور محبت نے لے لی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور خود گاڑی کا دروازہ کھول کر زرش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زرش نے جھجکتے ہوئے اپنا مہندی لگا ہاتھ اس کے مضبوط اور گرم ہاتھ میں دیا تو احمد نے اسے ہلکا سا دبا کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ تم تو آج واقعی مجھے مارنے کا ارادہ رکھتی ہو مسز احمد۔ احمد نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تو زرش کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے آہستگی سے نظر اٹھا کر احمد کو دیکھا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں لگ رہے مسٹر پولیس آفیسر۔ زرش نے پہلی بار اس کی تعریف کی جس پر احمد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوئے تو ہر طرف کیمروں کی فلیش لائٹس اور مہمانوں کی نظریں ان پر جم گئی۔ وہ واقعی ایک آئیڈیل کپل لگ رہے تھے۔ احمد کا روب اور زرش کی نزاکت مل کر ایک مکمل تصویر بنا رہے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھتے ہوئے بھی احمد نے زرش کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنی کرسی کو زرش کے مزید قریب کر لیا تھا، جیسے وہ سب کو بتانا چاہتا ہو کہ یہ لڑکی اب صرف اور صرف اس کی ہے۔ اسٹیج پر رشتہ داروں کا تانا بندھا ہوا تھا، مگر احمد کی توجہ صرف زرش پر تھی۔ وہ موقع ملتا ہی اس سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتا یا اس کے کان میں کوئی شرارتی جملہ کہہ دیتا جس سے زرش کو ہنسی آ جاتی یا وہ شرما جاتی۔ سونی اور باقی کزنز دور کھڑی یہ سب دیکھ کر اشاروں میں ایک دوسرے کو بتا رہی تھی کہ دیکھو کیسے پولیس والا پگھل گیا ہے۔ ولیمے کا کھانا شروع ہوا تو احمد نے خود اپنی پلیٹ سے پہلا نوالا زرش کو کھلایا، جس پر وہاں موجود سب لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ زرش کو لگا کہ وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے جسے اتنا چاہنے والا جیون ساتھی ملا۔ کھانے کے بعد ماحول میں تھوڑی تبدیلی آئی جب سونی اور دلہے کی دوستوں نے اعلان کیا کہ اب دلہا اور دلہن کے درمیان ایک مزیدار گیم ہوگا جسے دی شو گیم کہتے ہیں۔ اسٹیج کے وسط میں 2 کرسیاں الٹی کر کے لگا دی گئیں، یعنی دونوں کی پیٹھ ایک دوسرے کی طرف تھی۔ زرش اور احمد کو ان کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک جوتا اور ایک ایک جوتا دوسرے کا پکڑا دیا گیا۔ ہال میں ایک دلچسپی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ سب جاننا چاہتے تھے کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہوں گے۔ سونی نے مائک سنبھالا اور پہلا سوال داغا۔ ہاں تو بتاؤ، دونوں میں سب سے زیادہ ضدی کون ہے؟ زرش نے فوراً احمد کا جوتا ہوا میں بلند کیا اور مزے کی بات یہ تھی کہ احمد نے بھی اپنا ہی جوتا اٹھایا۔ ہال میں کہکہا گونج اٹھا کیونکہ دونوں اس بات پر متفق تھے کہ احمد زیادہ ضدی ہے۔ سونی نے اگلا سوال کیا۔ اچھا یہ بتاؤ، پہلی بار کس نے کس کو پسند کیا یا کس نے پہل کی؟ اس بار زرش تھوڑی کنفیوز ہوئی مگر پھر اس نے احمد کا جوتا اٹھایا، لیکن احمد نے بھی اپنا ہی جوتا اٹھایا۔ مطلب وہ یہ مان رہا تھا کہ پہل اسی نے کی تھی۔ زرش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اگلا سوال دلہے کے دوست نے کیا جو تھوڑا شرارتی تھا۔ بتاؤ دونوں میں سے زیادہ رومانٹک کون ہے اور کون زیادہ نخرے اٹھاتا ہے؟ زرش نے سوچا شاید احمد اپنا جوتا اٹھائے گا، مگر احمد نے زرش کا سینڈل ہوا میں بلند کر دیا، جس کا مطلب تھا زرش زیادہ رومانٹک ہے۔ زرش نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو احمد اسے ہی دیکھ کر رہا تھا، اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سب ہنس پڑے۔ سونی نے آخری اور سب سے اہم سوال کیا جو اس نے مائک پر چیخ کر کہا تھا۔ اچھا زرش، اب سچ سچ بتاؤ، کیا پولیس والے واقعی بورنگ ہوتے ہیں؟ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی اور سب زرش کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ زرش نے مائک اپنے ہاتھ میں لیا اور احمد کی طرف مڑ کر دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا۔ زرش نے شرماتے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا، پہلے مجھے لگتا تھا کہ وہ بورنگ ہوتے ہیں، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ پولیس والوں کی تفتیش اور ان کا پیار دونوں ہی جان لیوا ہوتے ہیں اور میں خوشی سے اپنی یہ رائے واپس لیتی ہوں۔ زرش کے اس جملے پر ہال میں تالیاں اور سیٹیوں سے وہ گونج اٹھا۔ احمد نے اٹھ کر زرش کو وہیں سب کے سامنے گلے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ ان کی محبت کا سب سے خوبصورت اور اعلانیہ اظہار تھا جس نے سب کے دل جیت لیے۔ تقریبات ختم ہو چکی تھی، مہمان جا چکے تھے اور حویلی نما گھر میں اب سکون ہو گیا تھا۔
رات کافی ہو چکی تھی۔ زرش اور احمد اپنے کمرے سے متصل وسیع ٹیرس پر کھڑے تھے، جہاں سے پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو زرش کے بالوں کو اڑا کر اس کے چہرے پر ڈال رہی تھی۔ زرش ریلنگ پر جھکی آسمان چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی جب احمد نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ زرش نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر اس کے سینے کے ساتھ لگا دی جہاں اس کا دل مضبوطی سے دھڑک رہا تھا۔ تھک گئی ہو میری جان، احمد نے مدھم سرگوشی کی اور اس کے کان کی لوک کو اپنے لبوں سے چھوا۔ زرش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں میں کبھی نہیں تھک سکتی، یہ تھکن تو بہت میٹھی ہے۔ زرش کا جواب سن کر احمد نے اسے موڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں گہری نظروں سے جھانکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زرش، میں نے تمہیں اسی لمحے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ تمہاری وہ نفرت بھری باتیں میرے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھی، اور احمد حیدر کبھی کوئی چیلنج نہیں ہارتا۔ احمد کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ زرش نے اس کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، تو کیا اب یہ کیس بند ہو گیا یا تفتیش جاری رہے گی؟ احمد اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا، یہ کیس اب کبھی بند نہیں ہوگا مسز احمد، یہ محبت کی وہ FIR ہے جو دل کے تھانے میں درج ہو چکی ہے، اور اب تم چاہو بھی تو اس حوالات سے رہا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس حوالات کا داروغہ تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے اور تمہیں عمر بھر قید کی سزا سناتا ہے۔ زرش نے احمد کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ مجھے رہائی چاہیے بھی نہیں ASP صاحب، یہ قید مجھے اپنی آزادی سے زیادہ عزیز ہے۔ میں ساری زندگی آپ کی اسی حوالات میں رہنا چاہتی ہوں۔ احمد نے مسکرا کر اسے اپنے آغوش میں چھپا لیا اور چاند کی چاندنی میں دو دل ایک دھڑکن بن گئے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔